وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ کرو سودا اپنے اللہ سے، آؤ اللہ کی طرف اپنی قربان، اپنے آپ کو دکھاؤ اپنے حوصلے۔ 90 من کھجور کا لے کر آنے والا بھی موجود، اور رات بھر کی مزدوری کر کے مٹھی بھر کھجور کا لے کر لانے والا بھی موجود، اور جان دینے کے جذبے اللہ کے نبی کے زمانے میں بچوں کے اندر تھے، بچوں کے اندر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے احد کے میدان میں دیکھا میرا بھائی اونٹوں کی ٹانگوں کے نیچے چھپ رہا تھا، میں نے اسے پکڑا، عامر ادھر آؤ۔ عامر آیا، کیا کر رہے ہو؟ کہ اونٹوں کی ٹانگیں بچھو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بچوں کو جانے سے منع کیا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی راہ میں جا کر جان دے دوں۔ بچے جانتے تھے اللہ کی راہ میں جا کر لڈو پیڑے نہیں ملیں گے، مٹھائیاں نہیں ملے گی، برفی نہیں ملے گی، جان کے سودے ہیں۔ بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، پنجوں کے بل۔ ایک کو اجازت ملی، ایک کو نہیں ملی۔ اس نے کہا یا نبی اللہ آپ نے اسے اجازت دے دی، مجھے نہ دی، حالانکہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میرا اس سے مقابلہ کرائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مقابلہ کرو۔ دونوں کا مقابلہ ہونے لگا تو جس کو اجازت ملی تھی اس کے کان میں اس نے کہا کہ دیکھ تیرا تو بیڑا پار ہو گیا، تجھ کو تو اجازت مل گئی، اگر میرے دھکا دینے میرے گرانے سے تو گر جائے گا، میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور مجھ کو بھی اجازت مل جائے گی۔ یہ جذبے، حالانکہ اللہ کے نبی سب دیکھ رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش خاموش۔ تو دوستو ماؤں نے بچوں کے اندر یہ جذبے پیدا کیے تھے اللہ کے دین پر جان دینے کے۔ یہ بچانے والے جذبے کہاں سے آ گئے؟ یہ لگانے والی امت یہ بچانے والی کب سے بن گئی؟ یہ دوڑنے والی امت اللہ کی راہ میں یہ گھر بیٹھنے والی کب سے بن گئی؟ کس چیز نے روک رکھا ہے؟ کس چیز نے ہمیں تو پیچھے کر رکھا ہے؟ کہ دوستو یہ مانگنے کی چیز ہے نا۔ میں بولتا اتنا بڑا مجمع ہے دوستو، کس نے ہے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے کو قبول کروایا ہو؟ اے اللہ تو مجھے قبول کر لے، میرے ماں باپ کو قبول کر لے، میری بیوی بچوں کو قبول کر لے، میری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول کر لے۔ یہ تو مانگنے کا کام ہے، بھکاری بن کے مانگو اپنے آپ کو سے۔ کیوں؟ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمارے بغیر میرے رب کا کام ہو جائے گا، ہمارا کام اس کے بغیر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ایک کام دیا ہے دوستو، کام یقینی چیز۔ یہ تو علی بات ہے کام کی جس نے زندگیاں بدلی ہے۔ اتنا بڑا مجمع میرے دوستوں صرف 4 مہینے لگایا ہوا، اور صرف پرانے میرے دوست سے بزرگوں آندھرا کا جمع ہے، دیکھ کر ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اگر یہ مجمع میرے نبی کے غم کو لے کر کھڑا ہو، یہ میرا مجمع طے کرے اے نبی لوگوں نے تیرے دل کو دکھایا تو دکھایا ہوگا، ہم یہ نیت کرتے ہیں آج کے بعد تیرے دل کو دکھنے نہیں دیں گے، آج کے بعد تیرے کام کو ہلکا کرنے نہیں دیں گے، آج کے بعد تیرے کام کے ہم ذمہ دار ہیں، تیرے کام کو لے کر، تیرے پیغام کو لے کر، اس امانت کو لے کر ہم نیت کرتے ہیں پورے عالم میں جائیں گے، ساری دنیا تک اس کلمے کو پہنچائیں گے۔ کوئی گھر، کوئی فرد ایسا نہ ہو جو کل قیامت میں یہ کہے اے اللہ اتنے مسلمان تھے، اتنے تیرے دین کا کام کرنے والے تھے، کوئی ہم تک کے نہ آیا، کسی نے ہم کو نہ سمجھایا، کوئی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ آیا۔ سوچو کل قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے دوستو؟ ایک موقع ہے، سب مل کر قربانی دے دو کہ اللہ کیا قربانی قبول ہو جائے۔ قربانی کے اللہ کیا ایک سطح ہے، جب اس سطح پر قربانی پہنچتی ہے اللہ پاک ہدایت کی ہواؤں کو عام کرتا ہے۔ اللہ ہدایت کیا ہو، پھر ملکوں کو، قوموں کو، پھر رات کو سوئے ہوں گے نا، ہم سوچتے ہیں سردار جی پتہ فلاں جگہ برف باری ہوئی، فلاں جگہ سب سیلاب آ گیا، ایسے ہی جب رات کو سو گے صبح میں اٹھو گے خبر آئے گی فلاں ملک کو، فلاں علاقے کو، فلاں بر اعظم کو اللہ نے ایمان سے نواز دیا۔ کریں گے تو اللہ دوستو، ہم تو تھکے۔ 3 چیزیں ہیں، ایک تھکا دینے والی محنت، تھکو۔ اللہ کو اپنی نسبت تھکنا بہت پسند ہے۔ آج دنیا کی نسبت تھکنے والے 1000 ہیں،
روز شام کو جب گھر پہنچتا ہے میری بیوی کہتی ہے بہت تھک کر آئے، کاروبار میں دھندے میں بہت تھکے، حضرت لاؤ آپ کے پاؤں دبا دوں، پاؤں دبا رہے، پاؤں بیوی دبا رہی، بچے میرے دوستوں خدمت میں لگے، میرا باپ تھک کر آیا، میرا شوہر تھک کر آیا۔ کوئی ایسی بیوی ہے جس نے صرف اپنے شوہر کے پاؤں دبائے ہو کہ میرا شوہر گشتوں میں، میرا شوہر ملاقات میں، جماعتوں کے وصول کرنے میں تھک کر آیا ہے، اس کے پاؤں دباؤ۔ کون ہے تھکنے والا دین کے لیے؟ کون تھک رہا ہے؟ اور صحابہ ان کا بچہ تھکا ہے اللہ کے دین کے لیے، ان کی عورتیں تھکی اللہ کے دین کے لیے، سواری نہیں ہے، پاؤں میں چیتڑے باندھ کر چلے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ امت کا مقصد دین تھا۔ ایک تو تھکا دینے والی محنت، اللہ کے دین کے لیے تھکو، یہ تھکنا گناہوں کے معافی کا، اور یہ تھکنا اللہ سے قربت کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری چیز میرے دوستو، گھلا دینے والا غم۔ چلو پھرو، امت کے حال دیکھ کر غیبتیں نہ کرو، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا۔ امت کے حال کو دیکھ کر رو، ہماری محنت کی کمی، ہمارے پہنچنے کی تاخیر، جس نے ایک مسلمان کو ارتداد کے دروازے تک پہنچا دیا ہے۔ وہ غم، خدا کی قسم یہ وہ غم ہے جس غم پر اللہ میرے دوستو باطل کے نظام کو توڑتا ہے۔ یہ وہ غم ہے جس غم پر اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام کرتا ہے، اور یہ وہ غم ہے جس غم پر اللہ قوموں کی اور ملکوں کی قسمتوں کو بدلتا ہے۔ اللہ غم نصیب فرما دے۔ اور تیسری چیز، رلا دینے والی دعائیں۔ جو تھکے گا وہ روئے گا، جو تھکتا نہیں وہ روتا نہیں۔ کسان دن بھر تھکتا ہے، رات کو روتا ہے کہ اللہ میری فصل کی حفاظت کر۔ تاجر دن بھر تھکتا ہے، مانگتا ہے اللہ میری تجارت میں برکت دے۔ دکاندار اپنی دکان کے لیے، کاشتکار اپنی کاشتکاری کے لیے۔ بتاؤ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے دین کے ہم کتنا تھکے؟ جو تھکے گا نہیں وہ روئے گا بھی نہیں۔ میرا نبی دن بھر جتنے تھکتے، رات کو اتنا روتے، رات کو اتنا روتے، پوری رات کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے نہیں۔ میرا نبی جب بھی رویا ہے اس امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ تو تیسری چیز، بھلا دینے والا غم، اور اس راہ میں یقین ہو، اللہ کی راہ میں نکل کر بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دو ہی چیزیں تو ہے، ایک طرف دعوت کی طاقت، ایک طرف دعا کی طاقت۔ دن بھر کی محنت یہ دعوت ہے، رات کی دعائیں یہ روح ہے، روح۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے، اے نبی جی رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے، دن کو آپ کو مخلوق میں تیرنا ہے۔ عجیب جملہ ہے دوستو، عجیب۔ تیرنا، یہ نہیں کہا دوڑنا ہے، یہ نہیں کہا بھاگنا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کو اپنے آپ کو کھپانا ہے، بلکہ اللہ تو کہہ رہے میرے نبی تجھ کو تیرنا ہے۔ اور اللہ پاک جزائے خیر دے میرے دوستو علماء کرام کو عجیب نکتے نکال کر لے آتے ہیں۔ فرمایا تیرنے کے علاوہ اور جتنے چیزیں ہیں چلنے کی، اس میں آدمی بیٹھ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، پھر کسی منزل پہ رک گیا، بیٹھ گیا، کھا لیا، پی لیا، بات بھی کر لیا، سب کی گنجائش ہے۔ لیکن تیرنے کے لیے جب آدمی پانی میں اترتا ہے اس کے بعد ارے بولو، ابھی کھا سکتا ہے، یہ پی سکتا ہے، یہ کہیں رک سکتا ہے؟ اسے تو مسلسل چلنا ہے، جہاں رکا ہوا نیچے جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہے نبی جی تیرنا ہے تجھے، تیرنا۔ اسی لیے آقا نے جب دعوت پہ قدم رکھا، میرے دوست لنگی کس لی، سونے کا زمانہ ختم، رونے کا زمانہ، امت تک کے پھرنے کا زمانہ ہے۔ پھر میرے نبی نے امت کو تیر کر دکھایا ہے۔ 23 سال کی زندگی دیکھو، 13 سال مکہ کی زندگی، 10 سال مدینہ کی زندگی، نہ خود بیٹھے نہ امت کو چین سے بیٹھنے دیا ہے، اور موت تک جیسے میرے دوست بزرگوں منزل پر پہنچ کر تھکا ہوا مسافر جیسے بیٹھتا ہے، ایسے اللہ کے نبی نے امت کو تھک کر دکھایا ہے۔ پھر آپ کی دعائیں، اللہ اکبر۔ اسی لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، جو آدمی نکاح کرتا ہے وہی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ جو نکاح نہ کرے اولاد کی دعا مانگتا ہے؟ ارے بولو، صاحب میں تو بچہ چاہیے،
نکاح کے بغیر کون مانگے گا؟ ایسے جو دعوت کی محنت کرے گا، جو دین کی محنت میں اپنے کو تھکائے گا، وہی امت کی، انسانیت کی، سارے عالم کی انسانیت کی ہدایت کی دعا کرے گا۔ اور اپنے آپ کو پورے عالم کا ذمہ دار سمجھو، پورے عالم کا، یہاں تک کہ دنیا کے کروڑوں غیر مسلم ہیں، ہم ان کے بھی ذمہ دار ہیں، ان کی بھی امانت ہمارے پاس ہے، ان کو بھی اللہ کے، ان کو بھی آخرت کا بچانا، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن پہل ہماری محنت جو ہوگی یہ مسلمانوں کو دین پر لانے کی ہوگی۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ سارا مجمع اس کی نیت کرے کہ انشاءاللہ آج تک جو قصور ہوا، آج تک جو کوتاہی ہوئی، آج تک ہم نے اپنے آپ کو بچا بچا کر جو کام کیا، ہم اس سے اللہ سے معافی مانگیں گے کہ بھئی سارا مجمع معافی مانگنے کے لیے تیار ہے؟ تو سارا مجمع کہے کہ اللہ آج تک دعوت کی عظیم محنت کے تعلق سے جو کوتاہی، جو غفلت، جو سستی ہم سے ہوئی ہے، اے اللہ آج اس پورے مجمع کے سامنے ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ کہو اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کہو اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کہو اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اتنا بڑا مجمع دوستو اللہ کے سامنے معافی مانگا ہے، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول